Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر اس کے بعد وہ طلاق دے دے 2 مرتبہ کے بعد کسی بار، پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ بعد میں وہ کسی اور سے نکاح کر لے، کسی دوسرے شوہر سے۔ آیت چل رہی ہے ابھی، یہ بھی لمبی آیت ہے تھوڑی۔ آیت نمبر 230 سورہ البقرہ کی، جہاں سے آج کا درس ہے، اور تشریح بہت تفصیل کے ساتھ میں گزری۔ اس سے پہلے آیت 229 کی ترجمہ اس کا دیکھ لیں ایک بار، سیاق و سباق کے لیے، کنٹیکسٹ کے لیے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی بار دی جا سکتی ہے جس سے رجوع کر سکتے ہیں، قابل واپسی طلاق۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد یا تو روک لیں معروف طریقے سے، اور یا بہت بھلائی کے ساتھ میں، اچھے انداز میں، احسان کے ساتھ میں چھوڑ دیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تم میں سے کسی کے لیے تمہارے پورے معاشرے کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو، جن کو طلاق دے رہے ہو یا دی، ان سے کچھ بھی واپس لو، سوائے اس کے کہ ایسے حالات ہوں کہ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ تفصیل گزر چکی اس کی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور پھر اگر یہ خوف ہو کہ وہ حدود اور وہ سیمائیں ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو دونوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ وہ کچھ دے کر، کچھ کمپنسیشن دے کر، کچھ فدیہ دے کر اپنا پیچھا چھڑا لے۔ اس کو عرف عام میں خلا کہتے ہیں کہ عورت اب کچھ کمپنسیشن دے کر جو اسے مہر ملا ہے وہ مہر واپس کر دے، اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد اتنی ہو، لیکن آپس میں کچھ بھی طے ہو جائے، اس سے کم یا اس سے زیادہ پہ بھی، تو دونوں کے درمیان میں جو طے ہو جائے، عورت کچھ دے کر اور پھر اپنا پیچھا چھڑا لے کا مطلب یہ ہے کہ رسمی طور پر تو وہ ایک طلاق دے کر الگ کر دے اسے، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ جب شوہر اسے طلاق، جب عورت اپنی علیحدگی چاہے اور خلا چاہے تو مرد اسے ایک طلاق دے دے، اصلاً طلاق نہیں ہوتی، وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ورنہ خلا مانگنے والی عورت کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی، اور طلاق کے کوئی بھی اس کے ساتھ میں جو لوازمات ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، وہ سب وہاں نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ نہیں کرے ایسا تو پھر معاشرے کی ذمہ داری ہے، پھر قاضی کی ذمہ داری ہے، پھر اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یا اولو الامر جو بھی ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علیحدگی ڈکلیئر کروا دیں۔ یہ تفصیلات بھی گزر چکی ہیں کہ جیسے مرد کو لوگ تو پڑھیں گے درمیان میں، اصلاح کرانے کی کوشش کریں گے، وہ سب ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی اور طے نہیں کرے گا کہ اس وجہ سے تو طلاق مت دو۔ جیسے مرد کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو، اس معاہدے کو جو نکاح کی شکل میں فائنل ہوا تھا، اسے وہ اپنی طرف سے توڑ دے، توڑنے کا اعلان کر دے، ایسے ہی عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی وجہ نہیں بیان کرے، اس کے لیے وجہ لازمی نہیں ہے، جیسے مرد کے لیے وجہ لازمی نہیں ہے۔ وجہ تو بتائیں گے جب آپس میں مصالحت ہوگی، لیکن یہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں اس وجہ سے تو نہیں ہوگا۔ وہ تو ہم قاضی صاحب یہ کہیں کہ
یہ شرطیں ہیں، بس تب خلا ڈکلیئر ہو سکتی ہے، ورنہ ابھی تمہارا کیس نہیں ہے خلا کا۔ تو جیسے جو حق مرد کو ہے وہی حق عورت کو بھی ہے، صرف پروسیجر پروسیس بدلا ہوا ہے۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں یہ میں نے پچھلی بار رکھی تھی۔ اس میں اتنی سی بات غالباً پچھلی بار میں نے نہیں کہی تھی یا رہ گئی تھی کہ اس سے بھی بچنے کے ہیلے نکالے گئے۔ یہ ہیلے کیوں نکالے جاتے ہیں؟ یا تو اس پر عمل نہیں کرنا ہے جو دین کا حکم ہے، فائدہ اسی میں نظر آ رہا ہے جو دین نے جس سے روکا تھا، مثلا سود کے ہیلے ہیں، سود کھانے کے آڑ سے اس انداز میں کیا کہ ان کا یہ اب جائز ہو گیا، اس شکل میں جائز ہو گیا۔ زکوٰۃ نہیں دینے کے ہیلے ہیں، تو وہ اس کی ضرورت یا تو اس لیے پڑتی ہے کہ دنیا کی محبت میں کرنا نہیں چاہتے، یا ناجائز کام کرنا چاہتے، جائز کرنا نہیں چاہتے، تو اس کے لیے آڑ سے راستے نکالتے ہیں، بیک ڈور سے، اس سے یہ کہلوا دیا، اس سے یوں کر لیا، اس کو دے کر ایسے لے لیا، طرح طرح کے ہیلے ہیں۔ ہیلوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیسے، یعنی اللہ نے جو قانون بنائے ہیں اس سے کیسے بچ کر نکلیں۔ ہیلا اس کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہیلے رکھے گئے ہیں، اس لیے بھی ہیلا ہوتا ہے کہ قرآن کے مقصد کو تو صحیح نہیں سمجھا اور اس پر تو عمل نہیں کر رہے۔ اس نے حقوق رکھے تھے، عورت کا یہ حق رکھا تھا کہ وہ چاہے تو وہ الگ ہو جائے۔ نکاح جب ہوا تھا تو دونوں کی ہاں سے ہوا تھا۔ اب یہ سارا اختیار صرف ایک کے ہاتھ میں آ جائے ایسا نہیں رکھا اسلام نے، پروسیجر بس الگ رکھا ہے کچھ حکمتوں کی وجہ سے، جس میں عورت کا ہی فائدہ ہے۔ اب اس کے لیے ہیلا یہ رکھا ہے، جب سیدھی سی یہ بات کہ عورت خلا لے سکتی ہے، جب اسے تسلیم نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر عورتوں کو لٹکانا شروع کر دیں گے، وہ جائیں گی اپنے انصاف کی دہائی دینے کے لیے اولو الامر کے پاس یا قاضی کے پاس، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، خلا تو بس فلاں فلاں، اتنی سخت بات فلاں پر ہو سکتا ہے، یہ آپ کی وجوہات کے اوپر نہیں ہوگا، جاؤ جیسا بھی ہے رہو۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہونے لگیں گی کہ اسلام نے تو حل رکھا نہیں، اسلام نے تو اسے قید کر دیا اور ساری پاور جو ہے وہ ایک کو دے دی، عورت کے ہاتھ میں اب اختیار ہی نہیں رہا شروع میں ایک بار ہاں کہہ دینے کے بعد نکاح کے وقت۔ جب یہ سمجھیں گے تو پھر ضرورتیں پڑتی ہیں، دیکھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہ کہیں، اپنے یہاں کی بہو بیٹیاں ہوتی ہیں کیسے رو رہی ہیں یا اپنے جاننے والوں کے اندر، اور کیسے ان کو لٹکا کر چھوڑ دیا گیا۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت تو ہے، اور ضرورت کا حل اسلام نے رکھا نہیں تھا، جب کوئی انسانی ضرورت ایسی نہیں جس کا حل اسلام نے نہیں رکھا، وہ یا تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس سے نقصانات ہوں گے، ضرورت ہوگی تو اس کا حل دیا ہے، بہت سمپل حل دیے، یہ تھا حل کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی 2 واقعے پیش آئے، میں نے تفصیلات رکھی تھی، لیکن جب یہ ختم کر دیں گے کہ یہ عورت کا بھی یہ حق ہے، اس حق کو ختم کر دیا جائے گا اور ظلم ہونے لگیں گے، تو اب اس کا ایک راستہ دوسرا دیا گیا ہے، اس کا نام رکھا ہے تفویض طلاق۔ ہیلا ہے کہ نکاح کے وقت ایگریمنٹ دونوں کر لیں، اور اچھا یہ کہ تحریری کر لیں، نکاح نامے کے اوپر لکھا ہوا ہو، اس لیے کہ بات کو کوئی مکر جائے، گواہ بچے نہیں بچے، اس پر لکھا ہو نکاح نامے پہ کہ عورت جب چاہے گی تو طلاق ہو جائے گی، تو جب یہ لکھوا لیں تب جائز ہو جائے گا کہ عورت پر طلاق پڑ جائے گی جب یہ فلاں الفاظ کہے گی۔ تو اب نکاح کے وقت طلاق کی بات شروع کر رہے ہیں تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ نکاح نامے پہ لکھا ہو کہ ایسی حالت میں یوں کر کے ایسے طلاق ہوگی۔ اگر اس کو لوگ مان لیں، جو مانتے ہیں کہ وہ صاحب ہمارے علم والوں نے، پرانے بزرگوں نے یہ بتایا ہے، تب بھی وہ نکاح کے وقت یہ نہ پسند کریں گے، نہ یہ ہمت کریں گے، آپس میں جھگڑ جائیں گے، طلاق کا نام ہو رہا ہے، نکاح کے وقت طلاق کی شرطیں لکھی جانی ہیں نکاح نامے پر۔ تو وہ پریکٹیکل یا عملی نہیں ہے، اور وہ چلا بھی نہیں۔ 125 سال پہلے یہ نسخہ بتایا گیا تھا، 150 سال پہلے، اور عمل میں نہیں آ سکا۔ اس لیے نہیں آ سکا کہ یہ امپریکٹیکل بات ہے کہ اس وقت جب دونوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ زندگی پر ساتھ رہیں گے، ابھی توڑنے کی باتیں اس میں شرطیں لکھی جائیں گی، تو اس کا نام رکھا ہے تفویض طلاق، کہ مرد کا حق ہے اصل میں تو، لیکن مرد یہ حق خود عورت کو دے دے نکاح کے وقت ہی، اسی وقت سے۔ اللہ نے تو نہیں رکھا تھا، اب یہ آڑ نکال کے ہم نے لے لیا اور دلوا دیا عورت کو
تو اللہ نے رکھا تھا، ایک صحیح پروسیجر رکھا تھا. جب اسے نہیں کرنا چاہیں گے تب اس کے لیے ہیلے، یہ ہیلے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یا تو اللہ نے جو کچھ رکھا ہے وہ کافی نہیں تھا، معاشرے میں بڑی خرابیاں آئی ہیں اس قانون سے، تو اور یا یہ کہ جو کچھ رکھا تھا، جو منع کیا تھا اس سے رکنا نہیں چاہتے، جو کہا تھا وہ کرنا نہیں چاہتے، تب یہ ہیلے نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہیلے نکالے جاتے ہیں. سب حرام، موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب ناجائز، سب گناہ کی باتیں، ہیلے. جو قانون اللہ نے بنایا اس کو ڈیفیٹ کرنے، ہرانے کی کوشش ہے کہ اللہ نے راستہ نہیں رکھا تھا، ہم نکال کے دکھا دیں گے راستہ. کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ دھوکہ اللہ کو تو نہیں دے سکتے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور گناہگار ہو رہے ہیں، اور دوسروں کو مسئلے بتاتے پھر یہ کہ ایسے بچ کے نکل جاؤ قانون سے، یا جو جس چیز کو منع کیا ہے ایسے آڑ سے جا کے کر لو. آیت چل رہی ہے پچھلی مرتبہ کی، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی سیمائیں ہیں، حدیں ہیں، ان کو کراس مت کرنا. ومن یتعد حدود اللہ، اور جس نے انہیں کراس کیا، فاولئک هم الظالمون، ایسے ہی لوگ، ان کا شمار ظالموں میں ہوگا. اب یہ طلاق کی بات آئی، خلا کی بات آئی. اس کے بعد پھر ایک اگلا مسئلہ، فَإِن طَلَّقَهَا، 2 مرتبہ جب طلاق ہو چکی ہو، اس کو تو ایک ساتھ کہہ دیا الطلاق مرتان، 2 ہی مرتبہ ہو سکتی ہے اصل طلاق جو ہے. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ بھی اگر کسی نے کہا، اور تفصیل اس کی بھی گزر چکی کہ تیسری مرتبہ کا مطلب ایک وقت میں 3 بار نہیں، اس قرآن کے بھی خلاف کر رہے ہیں، حدیث کے بھی، اور عقل کے بھی، اور کامن سینس کے بھی، اور انصاف کے بھی. تو پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی کبھی یہ موقع آ گیا کہ طلاق کے بعد تو اس نے پھر طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی وہ عورت یا پتنی، جب تک وہ پتنی کہیں کسی اور جگہ جا کر نکاح نہ کر لے. یہاں سے چلا ہے حلالہ، اس کا نام رکھا گیا حلالہ. سمپل سی بات پہلے سے سن لیں، اتنی سی تھی کہ 3 مرتبہ بھی ہنسی کھیل بنا لیا. ایک بار طلاق دی تھی، رجوع کر لیا، یا انسی سے واپس نکاح کر لیا کبھی، پھر دوبارہ طلاق دے دی اسی کو کبھی، اور وہ سارا پروسیس چلا کنسیلیشن کا، آپس میں لوگ بیٹھے سمجھانے بجھانے کا، اور نہیں، اور پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں پھر اگلی بار دوبارہ پھر طلاق دے دی تھی. ساتھ میں رہ رہی تھی عدت گزارنے کے لیے، اس پیریڈ میں رجوع بھی نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد کبھی اس سے واپس نکاح کر لیا، تیسری بار واپس اسی سے نکاح کر لیا، اب پھر کبھی طلاق دے دی کہ یہ نہیں چلے گا. اصل میں تو اس کا موقع ہی کبھی نہیں آئے گا، کسی کی زندگی میں پریکٹیکلی آ ہی نہیں سکتا. تو بس آخری حد تک جا کر رکھے جہاں موقع ہی نہ آئے. اس کے بعد بھی اگر کسی نے ایسا کیا ہے، اب یہ نہیں ہوگا کہ واپس تم اس سے نکاح کر سکو. وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، یہ پہلے شوہر سے نہیں کر سکتی، چاہے تو کہیں نہ کرے. اگر اس کا نکاح طے ہو گیا، کہیں اس نے نکاح کر لیا اپنی پسند سے یا بڑوں کی پسند سے، یا نکاح طے کر دیا گیا، کہیں ہو گیا، اور اگر کہیں وہاں بھی اختلافات ہو گئے ایسے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو، تو پہلی چیز تو یہ کہ دونوں کو سمجھایا جائے گا کہ نہیں، طلاق نہیں ہونی چاہیے. ثالثی ہوگی، دونوں طرف سے لوگ پڑھیں گے، وہی سارا پروسیس ہوگا جو پہلے ہسبینڈ کے معاملے میں تھا. پوری کوشش اس بات کی جائے گی کہ وہاں طلاق نہ ہو. پھر بھی اگر یہ ممکن ہی نہ بچے اور معاملات اس جگہ چلے گئے ہوں کہ شوہر طلاق دے ہی رہا ہو، تو پھر وہ گواہوں کی موجودگی میں، اور کب، اور ان دنوں میں وہ پاکی کی حالت میں بھی، وہ ساری شرطیں ہیں. اس کے بعد پھر وہ شوہر طلاق دے سکتا ہے. یہ پہلی طلاق ہے دوسرے ہسبینڈ کی. اس پہلی طلاق کے بعد ابھی 3 مہینے تو وہیں رہے گی عدت گزارنے کے لیے اسی کے گھر میں. وہ اگلے دن ادھر نہیں آ سکتی کسی اور جگہ. 3 مہینے تو عدت گزارنے کے لیے اسی کے گھر میں رہے گی. اس 3 مہینے میں لوگ بھی کوشش کریں گے شاید ان کا نباہ ہو جائے، وہ شوہر جو دوسرا جس سے نکاح ہوا تھا وہ رجوع کر لے واپس، پھر ہنسی خوشی رہنے لگے دونوں. اگر وہ بھی وقت گزر گیا تو اب وہ آزاد ہو گئی، عدت گزر گئی. اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اپنے دوسرے ہسبینڈ سے بھی پھر دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اب وہ پہلے سے بھی کر سکتی ہے. یہ اس کا نام رکھا گیا ہے حلالہ. پہلے سے تو کرنے کا نمبر ہی نہیں آئے گا، کرے گی نہیں جو کچھ بھی. اس کے بعد کہ جب وہ طلاق کے ذریعے نہیں بلکہ 3 موقعوں پر ایسا ہوا ہو
اور اس کے بعد تیسری دفعہ طلاق ہوگی تو چوتھی دفعہ نکاح نہیں ہوگا، یعنی کرے گی نہیں. اب لیکن اگر یہاں دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اس ڈیو پروسیس کے بعد طلاق ہو گئی، اب وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، آزاد ہے، چاہے تو کہیں نہ کرے، کہ وہ پہلے دوسرے ہسبینڈ سے بھی کر سکتی ہے اور پہلے سے بھی پھر دوبارہ. تو یہ کہا گیا ہے کہ پھر اگر تیسری مرتبہ بھی طلاق ہوئی تو وہ اس سے پہلے حلال نہیں ہوگی کہ وہ کہیں اور اس کا نکاح اور وہاں سے بھی طلاق ہو جائے. اس کو کس شکل میں ہمارے ہاں اس کی گندگی پھیلی ہے اور کیسے اسے حلالہ کے بجائے ایک حرام کاری اور زنا اور بدکاری اور ریپ یہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے اسے، جو چل پڑا ہے وہ. اور اس سے پھر پوری دنیا کے اندر تھو تھو اور بدنامی، اس کے اوپر فلمیں بنتی ہیں. مسائل تو اوپر والے بتاتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہوگا، تو ان مسائل میں پھر ان کے مفادات بھی آنے لگتے ہیں جب وہ اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کی بدبو پھیلتی ہے چاروں طرف. میں کچھ کیسز آپ کو بتاؤں گا نہیں، مطلب اس کے اندر ویژول دکھاؤں گا اس میں کرپشن کے جو کچھ کیسز ہیں. بہت خطرناک معاشرے کا مجرم ہے. اصل میں تو اسے سزائے موت ہونی چاہیے تھی. اسلام میں زنا کی سزا موت نہیں ہے، ریپ کی سزائے موت ہے. یا کسی کو غلط فہمی میں ڈالنے کے بعد اس سے بدکاری اور اس کو جھوٹ بتا کر اور اسلامی مسئلہ، تو اس کے لیے بھی سزائے موت ہونی چاہیے. یہ تو معاشرے کے ناصور ہے کہ بتایا نہیں جائے اور نام نہیں لیا جائے. اس لیے بھی بتانا ضروری ہے، اس لیے بھی کہ پھر چوکنا رہے اس گروپ کے لوگ اور دوسرے کے، ہمارے یہاں سے ایسے لوگ نکل جاتے جو سب کو بدنام کرتے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا اگر بتایا نہیں جائے تو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بات اتنی بڑی ہے کہ میں یہ کہوں کہ صاحب یہ تو بہت سے مفتیوں نے شروع کر دیا، یہ تو بہت سے قاضیوں نے شروع کر دیا، یہ تو عالموں نے شروع کر دیا. اگر یہ کہوں تو لوگ کہیں گے الزام لگاتے ہیں، آپ بدنام کرتے ہیں. اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں کہ یہ کیا کیا عام لوگوں کو نہیں معلوم اور سیکریٹلی کیا کیا ہوتا ہے. اسے روکنا چاہیے اور اس پہ بند لگانا چاہیے. سب نہیں، لیکن اس کے اندر ایسے لوگ نکلتے ہیں جب کرپشن کی گنجائشیں ہوتی ہیں اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے اوپر سے راضی نہیں. اس لیے میں کچھ کیسز دکھانا چاہتا ہوں. یہ پاکستان کے اندر باقاعدہ ویب سائٹس ہیں اور باقاعدہ حلالہ سینٹر ہیں. یہ اشتہار ہے حلالہ سروس فار ڈائیورس کپلس، کہ آئیں وہ فیس دیں، کسی کو بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ رات گزارو، 1 رات یا 2 رات یا 3 رات، اور اس کے بعد پھر وہ فیس بھی دیں گے، ان سے پھر وہ طلاق کروا دیں گے اور پھر طلاق کرا دیں گے. اب جاؤ پہلے ہسبینڈ سے جس سے طلاق 3 بار ایک ہی دفعہ کہہ کے الگ کر دیا تھا، وہ تو 1000 دفعہ کہہ تو طلاق ہی ایک ہوتی ہے، لیکن بتایا ہی گیا کہ نہیں، اب تو کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا. تو یہ جو ہے یہ ایڈورٹیزمنٹس ہیں، یہ باقاعدہ فون نمبرز وغیرہ کے ساتھ میں کہ ہم سے رابطہ قائم کریں، ہماری سروس ہے. یہی ایڈورٹیزمنٹ ہے. آگے اس میں شرطیں لکھی ہیں، شاید باریک لکھا ہے. اس میں طرح طرح کی ہیں کہ بھئی اتنی تو فیس ہوگی ہماری. عام طور سے وہاں کا ریٹ پاکستان کا 20,000 روپے ہے ان جنرل، اور خبر نہیں دیں گے اور پتہ نہیں چلے گا کسی کو، سیکرٹ رہے گا. کسی کو معاشرے میں پتہ نہیں ہوگا ان کا نکاح ہوا تھا اور طلاق ہوئی تھی. بس وہ جسے کرانا ہے اسے معلوم ہوا کہ ہاں ہو گئی، اور پھر وہ واپس دوبارہ نکاح کر لے. دوسروں کو تو پتہ نہیں ہوتا، جنہیں ضرورت ہوتی ہے وہ چپکے سے چلے جاتے ہیں اور جا کے رابطہ کرتے ہیں. تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ سیکریسی رکھتے ہیں. اگر دوسروں سے پوچھیں تو بتا دیں گے کہ یہ حلال نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل جائے. وہ بھی کہتے ہیں ہم سیکریٹ ہی رکھیں گے، تمہاری نہیں تو بدنامی ہوگی. تو یہ سیکریسی کے نام کے اوپر پھر یہ کرپشن چلتا رہتا ہے. جسے ضرورت ہوتی ہے بات کر لیتا ہے، وہ بھی سیکریٹ ہی رکھتے ہیں کہ ورنہ تو وہ ذرا دیر میں پھر لوگ حملہ کر دیں اور ذرا اس کے خلاف کچھ ہو جائے تو وہ خود بھی سیکریٹ رکھنا چاہتے ہیں. یہاں سیکریسی کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بھی چاہتا ہے جو جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے بدنامی ہوگی. دونوں کا کام چل رہا ہے ایسے. ہندوستان کا دیکھیے، یہ تو پاکستان کی بات تھی نا. پاکستان میں ریٹ کم ہے، انڈیا میں ریٹ زیادہ ہے. وہاں پہ ریٹ کم اس لیے کہ وہاں کیس بہت ہوتے ہیں، بہت جاتے ہیں ان کے پاس. یہاں کیس کم جاتے ہیں تو پھر ریٹ بھی اوپر ہے. ایک اسٹنگ آپریشن کیا تھا انڈیا ٹوڈے نے 2017 میں، 2017 میں اگست 2017، اور اس کو پھر وہ بہت سے چینلز کے اوپر چلا تھا وہ اس وقت. وہ پھر اس کے بعد پولیس نے پکڑا تو لوگ سب بھاگ لیے تھے. وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی کہے کہ جو جھوٹا دکھا دیتے ہیں کرتے ہیں، بدنام کرنا ہی نہیں. بدنام اگر کرنا ہے جھوٹا دکھاتے ہیں تو پھر وہ جتنی اس کے بعد پھر وہ تو ان کے ہے بدنام کرنے کی تو بات ہے ہی بات. پھر وہ ڈیبیٹ چلتی ہے ہندو مسلموں کو بلا کر،
بلاتے مسلمانوں کی طرف سے جو خوب چیخے زور زور سے، لیکن ان چیخنے والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ تھا اسٹنگ آپریشن. انہوں نے مانا کہ ہاں یہ سب کچھ تو ہوا. یہ الزام لگتا تو تبھی لگتا، یہ الزام لگتا تو پھر وہی لوگ جن کو دکھایا گیا تھا وہ آ کر کیس کر دیتے ان کے اوپر، جن کو اس میں دکھایا گیا تھا. تو ہے سچے واقعات جو انہوں نے انڈیا ٹوڈے نے، میں اس لیے نام دکھا رہا ہوں کہ یہ قابل عزت لوگ نہیں ہیں کہ بتایا کیوں. اس سے مسلمانوں کی بدنامی ہوگی. یہ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ساری دنیا تو دیکھ چکی. بدنامی تو سب جگہ ہے پہلے سے، اور اصل میں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے. اور جب ان کے بارے میں معلوم ہو جائے تو پھر دوسرا معاشرہ ان سے شکلیں دیکھ لے، ہوشیار رہے. جب عالم ہیں، امام ہیں، تو دوسرے ہوشیار رہیں، اور جن گروپوں کے ہیں وہ ہوشیار رہے کہ ہمارے ایسے لوگ جا کے ایسی ایسی حرکتیں بھی باز کرتے. یہ سب بولتے ہوئے، اور وہ اسٹنگ آپریشن اب بھی مل جائے گا آپ کو، آپ نام سے ڈھونڈے تو انڈیا ٹوڈے کے. اور اس کے بعد بہت ڈیبیٹس چلی تھی اس کے اوپر، اور سارے میں خوب اچھالا گیا تھا. نکاح کے لیے شرط ہے اعلان، اسی لیے شرط ہے کہ کرپشن نہیں ہو، سب کو معلوم ہو کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ ہوگا سیکرٹ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. وہ جو پاکستان والے 20,000 لے رہے ہیں اس میں مہر تو ہوگا ہی نہیں. یہ تو خالی بس دونوں رات کو صحبت ہی صحبت ہوگی، وہ مہر وہر اس کے لیے نہیں ہوگا. وہ نکاح ہے، وہ نکاح ہو گیا. اب 20,000 میں سے وہاں کی کرنسی کے حساب سے کتنا، کیا 200 روپے مہر دیں گے؟ اسے کہتے ہیں نکاح حلالہ. کسی عورت سے یہ طے کر کے نکاح نہیں کیا جا سکتا. سنی مسلک میں کہہ رہا ہوں، میں نکاح نہیں کیا جا سکتا اگر وقت طے ہو جائے، ٹائم طے ہو جائے. 1 دن کا نکاح، 1 ہفتے کا نکاح، تو وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا. جس قاضی سے، سنی قاضی سے دل چاہے دنیا میں مفتی سے پوچھ لیجیے جا کے. اب اگر کچھ ہوتے ہیں بھائی، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پھنس رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کہیں ان کی نیت خراب ہو جائے، کچھ بالکل صحیح نہ بتائیں. اگر انہیں یہ شک ہو جائے کہ یہ تو حلالے کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں، تو حلالے کا باقی تو پھر ہر ایک یہی بتائے گا، اس کے باوجود کہ معلوم ہو جائے تب بھی. انہیں پھر بھی یہ کہ احتیاطاً آپ دنیا میں کسی سے پوچھے جا کے، کسی مسلک کے، مطلب سنیوں میں سے، سنیوں میں بھی پھر اور بہت سے مسلک ہیں نا، چاہے جس کے پاس چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ مجھے 1 ہفتے کا نکاح کرنا ہے، 1 رات کا نکاح کرنا ہے، 1 گھنٹے کا نکاح کرنا ہے، تو وہ استغفر اللہ پڑھیں گے، وہ توبہ کرنے کو کہیں گے، وہ کہیں گے حرام ہے بالکل. یہ تو شیعوں کے یہاں جائز ہے، اسے متا کہتے ہیں. مدت طے کر کے نکاح کرنا اہل تشیع حضرات کے یہاں جائز ہے. ایک تو ریگولر نکاح ہوتا ہے، ایک نکاح متا ہوتا ہے. نکاح متا ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں 1 گھنٹے کا بھی کیا جا سکتا ہے، فیس ضروری ہوتی ہے اس میں، اس کو مہر کہتے ہیں. پیسوں کا ذکر لازم ہوتا ہے، اس کے وہ بھول میں بھی نہ پڑے، پیسے طے ہو جائیں، پھر وہ چاہے 1 گھنٹے کا ہو، اور چاہے 1 مہینے کا ہو، اور چاہے بہت آگے تک کا ہو، زیادہ لمبے عرصے کا ہو. اتنے عرصے، پھر اتنے عرصے کے بعد وہ نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. جو مدت طے ہو گئی، پہلے سے طے ہو گیا کہ اتنے عرصے کے بعد یہ نکاح انویلڈ ہو جائے گا. اس میں آپس میں وراثت کا اور اس کا کوئی ایک دوسرے کا کوئی حق نہیں ہوتا. یہ تو پہلے سے طے تھا کہ ٹوٹنا ہے، زندگی بھر ساتھ تھوڑے رہیں گے. تو اس میں کسی طرح کا یہ نہیں ہوتا کہ جیسے اسلام نے حق دلایا ہے عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے. وہ نکاح متا کہلاتا ہے. ہمارے یہاں سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نکاح متا تو بہت مرتبہ حلال ہوا، پھر حرام ہوا، پھر حلال ہوا، پھر حرام ہوا، 3 بار ہوا ایسا. یہ سب حدیث کی بہت سی کتابوں کے اندر یہ روایات ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں کہ ہاں پہلے ہوتا تھا، پھر خیبر کی جب جنگ، تب ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا. اس سے پہلے فلاں موقع پر حلال ہو گیا تھا، پھر حرام ہو گیا، پھر حلال ہو گیا تھا، پھر حرام ہو گیا، پھر حلال ہو گیا تھا، پھر خیبر میں ہمیشہ کے لیے حرام. گھر کی کھیتی ہے، کھیل ہے کوئی؟ یعنی کیا الزام لگا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ بار بار وہ جب دیکھتے تھے کہ یہاں تو لوگوں کو بہت ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ کچھ عورتیں ان کے ساتھ میں، عورتوں کے ساتھ میں یہ وقت گزارے، تو وہ حلال کہہ دیتے تھے، اور پھر پھر کہہ دیتے تھے اب نہیں، آئندہ مت کرنا، اب حرام. پھر کسی موقع پہ سوچتے تھے اب اس وقت تو بڑی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ذرا اجازت دے دی جائے کہ یہ عورتوں کو کچھ 2-3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے رکھیں. تو پھر وہ کہہ دیتے تھے جائز، حلال، اور پھر جب وہ موقع نکل جاتا تو کہتے تھے حرام. یعنی یہ کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور لوگ سوچتے نہیں، ایسے برین واشڈ ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ قرآن نے اگر اتنی بڑی بات نہیں کی تھی تو حرام ہوگا ہی نہیں. قرآن نے کہا تھا حرام تو حلال ہوگا ہی نہیں، لیکن اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. اگر بہت صاف لفظوں میں نہیں کہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس کی تفصیل بتا دیں گے. ایسا تھوڑی ہوگا کبھی حلال کر رہے ہیں، کبھی حرام، کبھی حلال، کبھی حرام.
اور اگر اس وقت ایسے موقع پیش آتے تھے کہ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہو گیا کہ انہیں سیکس کی چھوٹ دے دیا ہے تو اب بھی آتے ہیں پھر اسی وقت کیوں؟ پھر تو شیعہ ٹھیک کرتے ہیں شیعہ حضرات، تو پھر سنی اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ شیعہ سنی عالم سب مانتے ہیں ہاں پہلے جائز تھا، کئی مرتبہ حلال ہوا، کئی مرتبہ حرام ہوا، آخر میں خیبر کے موقع کے اوپر خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، آخر میں تب آخری بار تب حلال ہوا، تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ تو حلال حرام خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے، اور ایک ہی چیز کو بار بار حلال کر رہے ہیں اور حرام کر رہے ہیں۔ حلال حرام اللہ کا حق ہے۔ یہ چیزیں ان کے یہاں وہ متع جو ہے وہ آج بھی ان کے مسئلے کے اعتبار سے، میں اب متع پہ تفصیلات ان کے یہاں کیا کیا چیزیں وہ نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ مدت طے کر کے نکاح وہ ان کے یہاں چلا رہا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور جائز ہے۔ عورت کا ولی ہونا ضروری ہے، ڈائریکٹ لڑکی یا عورت ڈائریکٹ نیگوشیٹ نہیں کر سکتی، اس کا سرپرست چاہے وہ بھائی ہو چاہے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بڑا جو ہے وہ گفتگو بات چیت کرے، پیسے طے کر دے اور مدت طے کر دے۔ اب اس کے آڑ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کرپشن ہوتے ہیں کچھ، ان کا یہ ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں نہیں کرپشن نہیں ہے، ٹھیک بھی ہے اور کرپشن بھی ہوتے ہیں، ادھر جانا مقصد نہیں ہے، لیکن اصل میں اس میں اور متع کے نکاح میں کیا فرق ہے جب مدت طے کر لی تو جب سنیوں کے ہاں تو یہ دلیل دینی ہی نہیں ہے کہ یہ حلال حرام ہے، حلال جو چیز کہلاتی ہے اس شکل میں جیسے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مدت طے ہو رہی ہے کہ اسے چھوڑ دینا، تو اسے 2 راتوں کے بعد چھوڑ دو گے، آپ طلاق دے دیں گے لازمی، اگر بعد ایسا کر دیتا ہے کہ نہیں دیتے، کہہ تو دیا تھا تب، اب عورت پسند آ گئی طلاق نہیں دیتے ہم، تو اب وہ اس کے بعد پھر تمام پریشر پڑتا ہے، زور ڈالا جاتا ہے، بعد پھر بھی نہیں دیتا، بعد پھر جب لوگ بہت سے اکٹھے ہوتے ہیں مسجد وجد میں بتایا کہ دیکھو کتنا دھوکہ دے رہا ہے، پھر پبلک جاتی ہے تو مار پیٹ کے پھر طلاق دلوا دیتے ہیں، اور بعد اس کے بعد بھی نہیں دیتا، ذرا اونچے اسٹیٹس کا ہوتا ہے تو اس کے پاس پبلک جاتی ہی نہیں ہے، ایسا بھی کبھی کبھی دھوکے ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ حصہ کہ جب پہلے سے طے کیا، جب زبان سے نہ کہیں، نیت بھی اگر یہ ہوئی طے بالکل دونوں طرف سے کہ اس کو طلاق دے دینی ہے اتنے دنوں کے بعد، تو وہ نکاح نہیں ہوا، نکاح ویلڈ نہیں ہوا۔ تو زندگی بھر کا ساتھ رہنے کی نیت کے ساتھ نکاح ہوگا، چاہے تعلقات کسی وجہ سے جلدی خراب ہو جائیں، لیکن نکاح کرتے وقت یہ نیت ہوگی کہ زندگی بھر ساتھ رہیں گے، اور مدت طے کر لی تو وہ حلالہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ حلالہ جو کہلاتا ہے اس وقت، اس لیے اس حلالے یہ تو شیعوں کے 3 طلاق والا تو ایک طلاق کانسیپٹ ہے ہی نہیں، شریعت نے اصلاً جو کچھ بتایا وہ پروسیجر بالکل صحیح طریقے سے تو شیعہ حضرات کے یہاں ہے موجود ہے۔ تو اصل میں تو بات یہ کہ یہ نمبر ہی نہیں آئے گا کہ اس کے لیے کوئی حلالہ کرائے، لیکن اگر کوئی کرائے تو وہ ان کے یہاں اس کے قابل اعتراض ہوگا بھی نہیں کہ تم نکاح متع کر لو، وہی حلالہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تو خود ٹوٹ جائے گا، اگر 2 رات کا طے کیا تو نکاح ہی ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر آ کے یہاں نکاح کر لو۔ یہ جو طرح طرح کے نکاح کہلا رہے ہیں اس میں سے اس کے ساتھ لفظ ہے نکاح حلالہ۔ ایک تو نکاح ریگولر ہے جس میں شوہر و بیوی ہوتے ہیں، نکاح حلالہ، ایک نکاح متع، یہ آپ نے ابھی نام سنا، یہ شاید اس کا ممکن ہے کہ کسی نے سنا ہو، آپ میں سے نام زیادہ تر نے نہیں سنا ہوگا، نکاح مسیار، نکاح اسفار، یہ طرح طرح کے نکاح ہیں، اتنی قسمیں ہیں نکاحوں کی۔ وہ ہم نے منو اسمرتی میں پڑھا تھا کہ 8 طرح کے وواہ ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ شرطیں ہیں اور نام ہیں۔ اب وہ ہمارے یہاں بھی ہمیں 4 طرح کے نکاح مل گئے، اس مسلمانوں کے یہاں بھی 4 قسم کے نکاح۔ یہ متع تو آپ نے سن لیا، حلالہ سن لیا، مسیار شاید نہیں سنا ہوگا، اور مسیار میں بڑے کنفیوژن ہیں، بہت سب طرح سے چل رہا ہے، بس مسیار کا نام ہے، اور یہ رائج ہے سعودی عرب میں، بیسیکلی سعودی عرب میں سب سے زیادہ رواج جو ہے۔ اب مسیار کو کہتے یہ ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی ہسبینڈ کے ایسے حالات نہیں ہوں کہ وائف کو سپورٹ کر سکے، اس کا خرچ اٹھا سکے، تو پھر اس کے اوپر سے وہ ذمہ داری ہے، اس کو گھر دے سکے اس کو، تو اس پر پھر وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اس پہ سے، اگر وہ آپس میں نکاح مسیار کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں نکاح کے وقت میں کہ بھئی ہسبینڈ کی یہ سب ذمہ داریاں نہیں رہیں گی، تو یہ وائف اپنا خود کرے گی اور ہسبینڈ کا خرچ بھی اٹھا لے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ حیدرآباد میں آ کے کرتے ہیں، یہ بھی نکاح مسیار ہوتے ہیں۔ حیدرآبادی کیوں؟ آپ نے بہت نام سنے ہوں گے، کوئی آتے ہیں تو حیدرآباد آتے ہیں، وہاں سے جو شیخ آتے ہیں، کوئی بوڑھے اور یہ سب۔ حیدرآباد میں پردہ بہت سخت ہے، سعودی عرب میں بہت سخت ہے، ایک تو یہ کہ ان کو ایسی چاہیے جو پردے والی ہو، وہ چاہے وہ کر رہے ہوں بدکاری بیٹ، لیکن وہ پردے والی چاہیے، پھر بدکاری چاہے جتنی کرے۔
بڑا شہر ہے جس میں بڑی تعداد میں ہے مسلمان، اور پھر بڑی تعداد میں وہ مسلمان کنزرویٹو ہیں، اور پھر وہاں پر خوش ہوتے ہیں، ضرور ایک بن گیا ہے کہ وہ جا کے پھیلتی کہ وہ حیدرآباد سب سے سیف ہے اس معاملے میں، ایجنٹ سے بڑی تعداد میں جو کراتے ہیں، تو اب وہ جا کے الٹے پیسے دیتے ہیں۔ بتایا تو یہ گیا تھا نکاح مسیار یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہسبینڈ جو ہے اس کی اچھی کوئی حیثیت نہیں ہو تو وہ خرچ نہیں اٹھائے گا اور رہنے کا انتظام نہیں کرے گا، تو خرچ نہیں اٹھائے گا اور رہنے کا انتظام نہیں کرے گا کہ آڑ میں ہوتا یہ ہے کہ جب دل چاہے گا اس کے ساتھ جائیں گے اسی کے گھر، اس کے ساتھ میں وقت گزاریں گے، چاہے 1 دن رہیں چاہے 3 دن رہیں، پھر چلے آئیں گے، پھر کبھی جب دل چاہے گا پھر چلے جائیں گے، باقی ساری ذمہ داریاں ختم۔ لیکن اب یہ نکاح مسیار جو ہے یہ پیسے دے کر ہوتے ہیں، موٹی رقم دے کے کہ بھائی 10 لاکھ روپے دے دو، اب 10 لاکھ روپے دے کے وہ نکاح مسیار ہو گیا کہ ہم جب دل چاہے آئیں گے رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ کبھی نہیں آئے، پھر اس کے بعد کچھ دن ہوٹل میں رہنے کے بعد یا لڑکی کے گھر رہنے کے بعد، وہ جو موٹے پیسے والے ہیں تو گھر پہ بھی نہیں، تو ہوٹل میں رکھ لیتے ہیں، نکاح مسیار ہو گیا۔ وہاں خوب چل رہے ہیں سعودی عرب میں، اس کے اوپر فتویٰ بھی آ گیا ہے کہ ہاں یہ جائز ہے، اس پر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے، بعض کہتے ہیں بالکل حرام ہے ناجائز ہے، بعض کہتے ہیں بالکل جائز ہے، لیکن وہاں جنرلی ایسے ہی ہے اس کی شکل کہ نکاح مسیار ہو گیا، جب دل چاہا گئے اس کے ساتھ میں کچھ وقت گزارا اور آ گئے، یہ ہے نکاح مسیار۔ اس کے بعد ایک نکاح اسفار، مسفار بھی کہتے ہو اسفار بھی، نکاح مسفار یا نکاح اسفار وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں طلاق کا رائٹ عورت کو ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ عورت کسی جگہ رہتی ہے، محرم بھی رہنا ضروری ہے دور، اب یہ شدت وہاں ہے نا سعودی عرب میں کہ محرم کا ہونا ضروری ہے، عورت اکیلی نہیں رہ سکتی، اب جاب کے لیے رہ رہی ہے، کسی اور مجبوری سے کسی جگہ رہتی ہے، اس کے ساتھ محرم بھی ہونا ضروری ہے کوئی، اب محرم کی گنجائش نہیں ہے، باپ یا بھائی مستقل جا کے ساتھ میں رہ لیں پرماننٹ، 2-4-5 دن کے لیے رہنا ہے تو رہ لیں گے، مہینہ بھر بھی رہ لیں گے، لیکن پرماننٹ رہیں اس کے ساتھ میں یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ نکاح کر لے وہ، تو نکاح اسفار، تو نکاح اسفار یہ ہوتا ہے کہ اس میں رائٹ عورت کو ہوتا ہے طلاق کا، یہ بھی نکاح کے وقت طے ہوتا ہے کہ جب تک اس کی ضرورت ہے اس وقت تک وہ ان کے ساتھ میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی، جب عورت جو ہے وہ طلاق کہہ دے گی تو طلاق ہو جائے گی، اب وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سارے یہ آپ نے شاید نہیں سنے ہوں گے، یہ سب نکاح سب سے زیادہ وہاں سعودی عرب میں ہے۔ اب وہ جو ان نیچرل، جس چیز پردے کو ان نیچرل کہتے ہیں، جب وہ ان نیچرل طریقے سے تھوپا جاتا ہے تو پھر اس کے راستے نکالے جاتے ہیں اس شکل میں۔ حج نہیں کر سکتی کوئی عورت محرم جب تک ساتھ میں نہیں ہو، ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور کہیں کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا حدیث کی کتابوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب ایک عورت صنعاء سے یا یمن سے چلے گی اکیلی تنہا، اور مکے آئے گی حج کرنے، اور سوائے خدا کی ذات کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا راستے میں تنہا کو۔ اور پھر بات کو اس کی تشریح میں لکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ ایسا پھر سچ مچ بھی ہوا کہ ایک عورت چلی، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنرل حالات بتائے تھے، اور سچ مچ ایسا ہوا کہ ایک عورت وہاں سے اکیلی آئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب ایک عورت اکیلی آئے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے خدا کی ذات کے، اور وہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے گی یمن سے سعودی عرب، تو یہ بھی تو کہہ دیتے تو حرام ہے ہرگز نہیں آئے، اکیلی کیسے آ جائے گی؟ جب یہ بتایا اس کا مطلب وہ ماحول بڑا اچھا ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ جس ماحول کے اندر عورت کو کوئی خطرہ نہ ہو اس میں وہ اکیلی جا سکتی ہے، محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حج کے اندر یہ تو اب آپ طے کریں یا طے کرنے والے کریں، یا جسے کسی کو جانا ہے عورت کو اور اس کا کوئی محرم نہیں مل رہا، اور بیچاری نو مسلم لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کا وہ محرم کہاں سے لائیں، ان کے گھر والے تو سارے غیر مسلم ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، محرم نہیں لائیں تو جا نہیں سکتی ہوں۔ تو اب اس کے علاوہ ضرورتیں ہیں کہ بھئی خرچ بہت زیادہ ہے، جو محرم ہے وہ حج کر چکے ہیں، ایک کی گنجائش ہے خرچ میں، یہ بھی نہیں گئی تو بیچاری نہیں جا سکے گی تو نہیں جائے، محرم ساتھ میں ضروری ہے۔ تو وہ محرم تو رسول اللہ یہ بہت وہ ماحول جس کے اندر کوئی خطرہ اس کو نہ ہو، اس کی عزت آبرو کو کسی بھی طرح کا، اس ماحول کے اندر اجازت ہے، یہ بہت واضح بات ہے۔ اب جو حج کے حالات ہیں، جو حج کے اندر لیے جاتے ہیں، جیسے گروپ جاتا ہے اور بیچ جاتا ہے اور اپنے ساتھ کے اور لوگ ہوتے ہیں، عزیز اقارب ہوتے ہیں، یعنی اس کے اور اپنے جان
یہ سب ہوتے ہیں. اگر ان کے یہاں پر اس گروپس کے ساتھ میں اگر کسی طرح کا محسوس ہو کہ یہ تو کوئی رسک کوئی خطرہ ہے یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے, اور پھر ظاہر ایک ذہنیت ہوتی ہے, ایک مزاج ہوتا ہے اس وقت ہر طرف سے کٹنے کے بعد, تو پھر اگر یہ محسوس کریں کہ نہیں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو جب یہ سختیاں ہو جائیں جو ان نیچرل ہو, بالکل غیر فطری ہوں, اسلام نے جتنی رکھی تھی بعض ماحول کے اندر بہت زیادہ اپنے اوپر سختی لینی پڑے گی, یہ بہت خطرہ ہے. بعض ماحول بعض جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لا نہیں بنے گا وہ سختی, کہ نہیں اتنی سختی کی ضرورت نہیں تھی. تو جب وہ پرماننٹ لاد دی جائیں گی تو پھر دوسرے طرح کے کرپشنز آئیں گے. جب اس کو دین نے جو چیز اس پر چھوڑی تھی اپنے اختیار کے اوپر, اور یہ واضح کر کے اس کی حکمت و وضاحت کو کہ جب بھی ماحول ایسا ہو کہ اس کے اندر خطرہ ہو تو تم یہ احتیاطیں کرنا جو ماحول برا ہو جائے. لیکن اگر وہ ان چیزوں کو لازم سمجھ کر لاد دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فرائض ہیں اور یہ دین نے لازم قرار دیا ہے ہمیشہ کے لیے, تو پھر کرپشن آئیں گے بہت سی, اور دوسری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی. جب دین بگڑے گا تو کرپشن آتا ہے, جب چاہے جس نیت سے بھی بگاڑا جائے. تو پھر اس کے اندر یہ طرح طرح کے نکاح جو ہیں یہ چل رہے ہیں, اور نکاح مسیار تو بہت مذاق ہے. یہاں تک اطلاعات ہیں کہ جیسے ایک مرد کئی کر رکھا ہے تو ایسے ایک عورت نے کئی نکاح مسیار ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کر رکھے. کسی وقت میں وہ دوسرے آ جاتے ہیں اس کے پاس, تو یہ سب کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن ہی تو ہے, نام نکاح رکھا ہوا ہے, مطابق پروسٹیٹیوشن ہے. پیسے طے کیے, ایک رات طے کی, ختم, اب آگے کی کوئی ذمہ داری ایک دوسرے پر ہے. پروسٹیٹیوشن میں اس میں کیا فرق ہے؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جائز کیا اور پھر حرام کرایا, پھر جائز کیا اور پھر حرام کہلا دیا. ضرورتیں اب بھی پڑتی, ہمیشہ کے لیے جائز ہونا چاہیے تھا اگر ایسی بات ہے تو. والذین, یہ دیکھیے نکاح متع کے سلسلے میں بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن کی ایک دوسری آیت, اتنے چھوڑے سورہ نساء کی آیت ہے جس سے نکاح متع وہ نکالتے ہیں, اور اس کے معنی کیا ہیں وہ بڑی لمبی ہو جائے گی بحث اگر اسے میں لوں, اس لیے کہ نکاح متع صحیح ہے یا غلط اس پر مجھے بحث کرنا مقصود نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ درس ہے شیعہ حضرات کے پاس بھی جاتا ہے, اور مجھے تو خود شیعہ عالموں کی لکھی ہوئی چیزیں معلوم ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ غلط ہے, حوالے کے ساتھ میں ہیں بڑے بڑے, وہ ایسے نہیں آیت, وہ لوگ مجتہد ہیں اس درجے کے, عام لوگ نہیں, ان کے تو عالم کہلاتے ہی نہیں جب تک مجتہد نہیں ہوتا. ان کی لکھی ہوئی چیزیں جنہوں نے سخت مخالفت کی اور جنہوں نے کہا ہے کہ یہ اسے ختم ہونا چاہیے, اور یہ جو ہے قیبہ گری ہے, یہ پروسٹیٹیوشن ہے, اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے, یہ تو پھر اندر کی بات ہے. انہوں نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنی لڑکیوں سے کیوں نہیں کراتے, اگر یہ بڑے ثواب کا کام ہے نکاح متع, یہ بھی ہے کہ ساتھ میں کہ بڑا ثواب ملتا ہے, بہت اجر ہے اس کے لیے, تو پھر وہ اپنی لڑکیوں کو دینا کوئی پسند نہیں کریں گے. ذرا کوئی جا کے بات کر لے تو دیکھیے کیسے وہ آپ کی جان لینے کے پیچھے پڑ جائیں گے. اگر جا کے کہیں کہ مجھے آپ کی لڑکی سے متع کرنا ہے, بھائی کہہ دیں کہ نہیں کرو, لیکن اس پہ غصہ کیوں ہوں گے, اور وہ اپنی لڑکیوں کو کیوں نہیں دیتے متع کے لیے. تو یہ خود انہوں نے لکھا شیعہ, بعض شیعہ مجتہدین نے, کم ہے. اس آیت کیا اس کی ڈبیٹ میں نہیں پڑھ رہا, لیکن یہ والذین هم لفروجہم حافظون اوپر سے چلا رہے. پہلی آیت تھی کہ قد افلح المؤمنون, وہ ایمان لانے والے فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے, گزر گئے, سب صحیح اپنے منزل پر پہنچ گئے. آگے کئی 2 3 4 مختلف چیزیں ہیں, اس کے بعد بہت سی جو چیزیں گنائی ان میں سے ایک یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون, وہ لوگ فلاح پا گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, اپنی گپت اندریوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اس کے کہ ان کی بیویاں ہوں تو وہاں حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہم, یا ان کی باندیاں ہوں. یہاں پر میں باندی کے سلسلے میں تفصیلات نہیں لا سکتا, میں بہت پہلے لا چکا ہوں کہ مطلب کیا ہے. ہوگا ان سے بھی نکاح, اگر حالات بہتر نہیں ہیں اور اچھے نہیں ہیں تو اس کے اندر مہر زیادہ دینا پڑے گا, ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوں گی, تو پھر باندیوں سے نکاح کر سکتے. او لفظ ہے او مانے یا وہاں پر آتا ہے جہاں دونوں میں سے ایک کو اختیار کر سکتے ہیں. میں آپ کو 2 موبائلس دوں, میں ہاتھ کے اوپر رکھ کے یہ اور یہ آپ کے میں خدمت میں تحفتاً پیش کر رہا ہوں, تو آپ دونوں لے لیں گے. اور میں اگر کہوں کہ یہ یا یہ ایک پسند فرما لیجئے, تو آپ دونوں نہیں لے سکتے. یا کے اندر ہوتا ہے ایک, ان میں سے ایک, دونوں ایک ساتھ نہیں. اگر 2 چیزوں کے بیچ میں یا آ رہا ہے. او ما ملکت ایمانہم, یعنی اگر بیویاں نہیں ہو تب باندھیں, بیویوں کی موجودگی میں نہیں, تب ان سے نکاح کر لینا. پسندیدہ نہیں قرار دیا تھا, مختلف وجوہات ہیں, میں بہت سے درس میں اس کو رکھ چکا ہوں تفصیل کے ساتھ میں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو
ان کے سامنے شرمگاہوں کی حفاظت کی ان کے سامنے ضرورت نہیں ہے، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو ان حدوں سے باہر نکلے گا اور کچھ اور تلاش کرے گا تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ حدوں کو پار کرنے والے ہیں، سرکش ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ نکاح ہوگا چاہے وہ باندی ہو چاہے بیوی ہو، یہ پیسے دے کر ایک دو دن یہ زوج نہیں کہلاتے۔ یہاں پہ یہ ازواج ہی زوج جوڑے، وہ زوج نہیں کہلاتے، وہ جو نکاح متع کے ذریعے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، جو وقت تھا اس کے بعد ختم، رشتہ ختم، پھر کوئی حقوق ایک دوسرے کے نہیں ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ، اور یہ قرآن شریف میں ایک جگہ اور آئی ہے سورہ معارج میں بالکل یہی الفاظ، کہ ان سے باہر کسی کے ساتھ میں رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی شرطوں کے ساتھ۔ شرطیں جو ہوں گی وہ یہ ہوں گی، نکاح متع میں اس کی بھی کوئی قید نہیں کہ کتنوں کے ساتھ ایک ساتھ کر لیں، وہ جو نکاح اسفار ہے اس میں بھی شرط نہیں لگا رہے کتنوں کے ساتھ کر رہے ہیں ایک ساتھ، 4 سے زیادہ کریں، یہ جو ہے وہ سب چیزیں اس سے الگ ہیں جو دین کے نے اصول دیے تھے۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں شیعہ حضرات، وہ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ آخری دفعہ جنگ خیبر تک ہوتا تھا، سارے سنی تم لوگ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں تب تک ہوتا تھا، اس کے بعد حرام ہو گیا۔ تو پہلے تو وہ یہ کہلواتے کہ وہاں تک ہوتا تھا، یہ کب کی بات ہے؟ جنگ خیبر مدینے کی ہے اور یہ آیت مکی ہے، تو یہ آیت تو پھر ختم ہو گئی، متع جو ہے وہ بات کو جاری تھا۔ حدیث سے قرآن کو منسوخ کر رہے ہیں، معلوم نہیں سے ان حدیثوں کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، ایسی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا رکھا گیا ہے، بالکل غلط ہے وہ، جیسا ایسا جس کے اندر کردار ان کا رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ واقعہ دوسری کہ قرآن فہمی کے اندر پھر اسے سمجھ لیجئے یہ ساری خرابیاں اس سے آ رہی ہیں۔ یہ مکی مدنی ہے ریسرچ کا الگ موضوع، لیکن آپ اس میں کہ یہ مکی تھا اور یہ پہلے تھا اور یہ بعد میں تھا، سارا قرآن آپ کے لیے واجب العمل ہے۔ اس میں سے کسی آیت کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو پرانے دور والی تھی اور یہ بعد کے دور والی تھی، اور یہ کہہ کر آپ آیتوں کو منسوخ کرنا شروع کر دیں۔ منسوخی کی ایک شوشہ بھی قرآن میں منسوخ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ سارے جو غلط تصورات ہیں ناسخ منسوخ کے، اور اس کے کہ قرآن جو ہے وہ ایسے سمجھا جائے شان نزول ضروری، زمان نزول ضروری، اور یہ مکی ہے تو پھر ایسے سمجھا جائے، مدنی ہے تو پھر ایسے سمجھا جائے، اور پھر اگر کوئی حدیث ہے بات کو آ رہی ہے وہ بات کے دور کی ہے تو قرآن کی آیت کو کینسل کر دے گی، منسوخ کر دے گی، یہ سب باطل تصورات ہیں۔ اس لیے وہ اپنے یہ جواب دیتے ہیں، وہ چونکہ خود مانتے ہیں، جن سنیوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہاں یہ مکی تو ہے اور یہ واقعہ تو مدینے کے ہی جسے ہم نے ہاں کہا کہ اس وقت تک متع جائز تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تھا نا یہ، تو یہ قرآن کی اس آیت، قرآن کسی جگہ منع نہیں کرتا، قرآن کی اس آیت سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ متع جو ہے وہ منع ہے یا حرام ہے۔ بہرحال یہ آپس کے ان لوگوں کی باتیں ہیں، میں تو بات کر رہا تھا نکاح حلالہ کی، اور جس نکاح ہی نہیں ہوتا وہ تو حرام کاری ہوتی ہے۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا، طے کر لیا تھا کہ اگلے دن چھوڑ دیں گے یا اتنی دیر بعد چھوڑ دیں گے یا اتنے دن کے بعد، تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا، زبان بھی طے نہیں کیا تھا، دل میں نیت تھی، تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ نکاح نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ بدکاری ہوئی۔ اچھا جب دوسرے سے کہا گیا کہ کسی اور سے نکاح ہو جائے تو پھر جب وہ طلاق دے دے تو پھر ان سے بھی ہو سکتا ہے پہلے سے، تو جب وہ نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو طلاق بھی نہیں ہوگی وہاں سے۔ اس کے بعد پھر یہاں آ کر اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور وہ اس کی وجہ سے کیا تھا دوبارہ پہلے ہسبینڈ کے پاس آئی تو یہ پھر جتنے عرصے رہے گی وہ بھی ناجائز، تو تھرو آؤٹ بدکاری، اور سب اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ نہیں یہ پروسیجر تو ایسے ہی ہوگا۔ یہاں پر ایک رامپور میں ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، ضرورت پڑی تھی، اور میں تو ان کو بہت اچھا سلجھا ہوا یا بہت اونچے درجے کے پائے کا عالم سمجھتا، تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ہاں برا تو ہے لیکن ہو جائے گا۔ تو میں نے تو کہا کہ یہ تو غلط ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک راستہ اس کا یہ ہے طلاق اگر ہو گئی، یہ کیسی آپ بات کہہ رہے ہیں؟ وہ تو جب بولے نہیں وہ اگر ہو تو جائے گا۔ بس میں نے کچھ ان سے کہا نہیں، میں احترام کرتا تھا، ادب کرتا تھا، تو ان سے کچھ نہیں کہا، بات نہیں کی، کوئی بحث کی بات نہیں تھی، پرانی بات ہے۔ میں تو آج بھی بحث کسی اگر عالم سے مطلب بحث کرنے لگوں کرتا ہی نہیں، تو بحث کرنے لگوں تو کہیں گے آپ کی اتھارٹی کیا ہے، آپ یہ تو اب سے بہت پرانی بات ہے، تو اب تو بہت سے لوگ بہت سی باتیں سن لیتے ہیں تو فوراً یہ ہوتا کہ تم دین بگاڑ رہے ہو، بڑے بڑے علماء سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ بہرحال فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور پھر جب ہو جائے طلاق تیسری مرتبہ
تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کر لے. یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ عورت پہلے شوہر سے رجوع کر لے, اس سے نکاح پھر واپس کر لے. طلاق اگر تیسری بار ہو گئی ہے, یہ اوپر آ چکا کہ پھر وہ جب تک وہ کسی غیر سے کسی اور سے نکاح کر لے, جب وہ بھی طلاق دے دے, یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا تیسری بار میں, جب وہ بھی طلاق دے دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ پہلے شوہر کے ساتھ میں پھر واپس نکاح کر لے. ہاں اسے دیکھ لیں کہ اب اللہ کی حدوں کو اب پار نہیں کریں گے. اگر ایسا ہو تو پھر کر سکتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے کہ پیچھے گزر چکی آیت ابھی 228 228 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. طلاق جب شوہر کسی کو دیں اور اس کے بعد وہ عدت گزار رہی ہو, ان کی عدت کے وقفے میں ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ رجوع کر لیں اور واپس لے لیں طلاق کو اپنی. اب یہ دوسرے شوہر نے, اسے میں لایا ہوں یہ یاد دلانے کے لیے, دوسرے شوہر نے نکاح کیا تھا, اس سے نکاح ہوا تھا, اب طلاق ہو گئی کسی وجہ سے, تو پہلا یہ کہا وہ زیادہ حقدار ہے کہ ابھی انہی کے ساتھ میں رہے اور رجوع ہو جائے. یہی آیت جو پہلے شوہر کے ساتھ بھی تھی, یہ دوسرے شوہر کے لیے کہ جو کوئی بھی طلاق دے, طلاق دینے والے اس کے دے, یہ نہیں ہے کہ وہ چلی جائے وہ پہلے والے کے پاس. اب ان کی بیوی تھی, اگر طلاق ہو گئی ہے تو عدت کے دوران میں ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ انہی کے پاس واپس لوٹے. تو ہر طریقے سے وہ جو پروسیس کرایا جاتا ہے, پلان کیا جاتا ہے, وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے اور حرام ہے اور بدکاری ہے اور دینا ہے, اور پھر اس کے مسئلے بتائے جاتے ہیں. تو ایک تو اس کو لوگوں کو دین کا مسئلہ بتا کے ان سے بدکاری کرا رہے ہیں, یا اسے ریپ کیس کے اندر لائیں گے زمرے میں. ان دونوں کی سزا موت ہونی چاہیے, اور موت ہے قرآن کے اندر یا اس کے اندر یا اسلام کے اندر سزائے موت ہے اس کے لیے. اور یہ کرپشن جو ہے یہ چل رہا ہے, اس لیے چل رہا ہے کہ لوگوں کو ایسے ہی بتا دیا گیا, لوگوں کو بتایا جائے. اور جب بھی آپ حلالے کا نام سنتے ہیں ذہن کے اندر کہیں عدت نہیں آتی, ایک رات وہاں گزارے پھر اس سے نکاح کر لے. ارے ابھی عدت ہوگی نا 3 مہینے طلاق کے بعد, اس عدت کے اندر ان کا رجوع کرنے کا حق باقی ہے نہیں ہے. اور معاشرے کو یہ حکم ہے کہ کوشش کریں کہ اصلاح ہو جائے اور ان کی طلاق نہ ہو, اور عدت کے دوران میں وہ پھر ایسا ہو جائے کہ وہ رجوع کر لیں اور پھر وہ اسی کے ساتھ میں رہے. نہ کہ یہ کہ معاشرہ یہ کہے کہ راستہ ایک یہ بھی ہے بھائی کہ یہ طے کر لو کہ طلاق دے دیں گے اور پھر ادھر آ جانا. چاہے جتنی نیک نیتی تھی, کہہ رہا ہوں بالکل غلط کر رہے ہیں, انہوں نے تو کرپشن کے راستے کھول دیے, خود بھی غلط سمجھ رہے ہیں دین کو, اور دنیا کے اندر بدنامی بھی کروا رہے ہیں پوری دنیا میں, خوب مذاق اڑاتے ہیں وہ, اور پھر کرپشن کے راستے کھلتے ہیں اسی سے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یہ ہے اللہ کی طے کی ہوئی حدیں یا اس کی سیمائیں. اس کو اس نے وہ بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے, کھول کھول کر بتا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنا چاہیں. نہیں ہو, حضرت نے ہی کہہ دیا ہے, فلاں نے ہی کہہ دیا ہے, ہم تو اس مسلک والے ہیں, ہم اس والے ہیں, تو بات الگ ہے. جو خود ایسا ہو کہ علم رکھنا چاہیں تو اللہ نے تو دیا نا علم, ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا. جو خود علم رکھنا چاہیں ان کے لیے یہ وضاحتیں ہو گئی. ہم آیت نمبر 230 آج تھی, اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ ایک ہی آیت رہے گی. جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا ان کی وجہ سے انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایک ایک آیت پہ اتنا وقت نہیں لگے گا. اس کے آگے بڑے اہم حصے تھے, طلاق اور پھر خلا اور پھر حلالہ, کیونکہ اس کے اوپر چیزیں ان کے اندر بگاڑ بہت ہو گئے ان تینوں کے اندر, اس کی وجہ سے تشریحات کی ضرورت زیادہ تھی. تو ایک ہی ایک آیت چل رہی تھی, بلکہ ایک آیت تو طلاق والی تھی, وہ اس میں 2 ہفتے لگے. اب اس کے بعد وہ جو زیادہ تشریح کی چیزیں تھیں وہ گزر گئیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 231 231 سے سورہ البقرہ کی پھر آئندہ مرتبہ پھر شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت